الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، جب مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں تیری ساری وہ خطائیں جس میں تو مبتلا ہے معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے ہیں کہ عنان السماء آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، لیکن پھر تو سچی استغفار کرے تو سب معاف کر دوں گا. اے آدم کے بیٹے، اگر تو اتنے گناہ لے کے آئے جتنی زمین کی وسعت ہے تو اور پھر تو مجھ سے ملے اور تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں اس سے بڑھ کر اپنی مغفرت لے کے آؤں گا. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو امید دلائی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی مایوسی کوئی نہیں. خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تب بھی مایوسی کوئی نہیں. شرط یہ ہے کہ ندامت سچی ہو. اللہ رب العزت سب خطاؤں کو معاف فرما دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنایا کہ ایک شخص نے ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں، یہاں تک کہ 99 قتل کر بیٹھا. 99 قتل. اور پھر اس نے کسی شخص سے جا کے پوچھا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ وہ لا علم تھا. اس نے کہہ دیا کہ تیری بخشش کوئی نہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے اسے بھی قتل کیا اور 100 کی گنتی پوری کی. پھر کسی صاحب علم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے پوچھا کہ میری بخشش ممکن ہے؟ فرمایا تجھے بخشش سے کیا چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اگر تجھے اپنے کیے پہ ندامت اور شرمندگی ہے، اللہ تیرے یہ سارے گناہ معاف فرما دے. تو وہ شخص سچی ندامت کے ساتھ، اس شخص نے ایک تلقین کی، نصیحت کی، ایسا کر، جس ماحول میں تو رہ رہا ہے اس ماحول سے نکل جا. اب یہ شخص اپنے کیے پہ سچا نادم تھا اور اسے شرمندگی تھی اور واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتا تھا. اسے اندازہ تھا کہ جس ماحول میں یہ رہ رہا ہے اس قتل پر اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اسے داد ملتی ہے، اسے حوصلہ افزائی ملتی ہے، داد ملتی ہے، اور دائیں بائیں کا ماحول اسے اپنے مفادات کے لیے اس سے یہ سارے گناہ بھی کرواتا ہے. اس میں ندامت اور شرمندگی ہے. تو تلقین یہ کی، نصیحت یہ کہ اس ماحول سے نکل جاؤ. اب وہ شخص سچی ندامت اسے تھی، وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور درمیان میں اسے موت آ گئی. اب وہ فرشتے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ آ گئے کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، جہنمی ہے. وہ فرشتے بھی آ گئے. ندامت سچی تھی، اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس غلط ماحول سے نکل بھی کھڑا ہوا ہے. اس کی ندامت سچی تھی، واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتا تھا. اس کی ایک بڑی علامت ہے، اس برے ماحول سے نکل کھڑا ہوا. تو آنے والے فرشتے نے کہا کہ تم دونوں آپس میں الجھ رہے ہو،
فیصلہ یہ کر لو کہ کون سی زمین قریب ہے، جہاں یہ جا رہا ہے وہ قریب ہے یا جس سے یہ نکلا ہے وہ قریب ہے۔ تو جب ناپ ہوا تو اللہ تو بڑی قدرت والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، بڑے حلیم ہیں، کرم کرنے والے ہیں۔ اس زمین کو سکاڑ دیا، وہ سکڑتی چلی گئی جس طرف یہ جا رہا تھا۔ تو وہ زمین کم ہو گئی تو فیصلہ ہوا کہ رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں۔ تو کس قدر گناہ اور کس بڑے بڑے جرائم اور کس قدر جسے کہیں کہ خطا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سچ کیا ہے کہ پیچھے ندامت سچی ہو، ندامت سچی ہو کہ غلط ہوا، غلط ہوا۔ غلطی غلطی ہے، لیکن اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آدمی غلطی پہ اصرار کرتا رہے، اور اس سے بڑی غلطی کیا ہے کہ اپنی غلطی پہ فخر کرنے لگ جائے، اور اس سے بڑی غلطی کیا ہے کہ اپنی غلطی کو غلطی نہ مانے۔ گناہ بری چیز ہے، لیکن اس سے بدتر گناہ کیا ہے کہ گناہ پہ اصرار کرنے لگ جائے، اور اس سے بری بات کیا ہے گناہوں پہ فخر کرنے لگ جائے، اور اس سے بڑی ہلاکت کیا ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے کہ یہ تھوڑی گناہ ہے، وہ برائی کو برائی نہ سمجھے، یہ وہ سطح ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب برائی اچھائی بن جاتی ہے اور اس کی نظروں میں گناہ اچھائی اور جسے کہیں کہ نیکی بن جاتی ہے، تو یہ تو اس نے دین کی شکل ہی بدل دی، شریعت کی شکل ہی بدل دی۔ یہ بہت خطرے کی چیز ہے، اس سے بھی ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کتنی بڑی خطا کر بیٹھے لیکن ندامت ہو جائے، اللہ غلط ہو گیا، اللہ غلط ہو گیا۔ اچھا، یہ ندامت الفاظ سے زیادہ دل کی کیفیت کا نام ہے، الفاظ سے زیادہ دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ اصل ہے۔ یہ اللہ نصیب فرما دے تو سبھی کی معافی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بتائی ہے کہ اللہ ابن آدم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگے جو خطاؤں میں تو مبتلا ہے، اور میں معاف کر دوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ اور اتنے گناہ ہیں کہ آسمان کے بلندیوں کو چھونے لگے، پھر ندامت لے کے آیا، معاف کر دوں گا۔ اتنی خطائیں لے کے آیا جتنی زمین کے وسعت ہے، میری معافی اس سے بڑھ کر دیکھو گے، میری معافی اس سے بڑھ کر دیکھو گے۔ شرک نہ کرنا، بس، ہاں، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کوئی بھی گناہ لے کے آیا ندامت کے ساتھ، اللہ اسے معاف فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بتائی ہے، اور اہل ایمان کو ایک تلقین ہے، توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ کامیاب ہو جاؤ گے ایمان والو، کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے سچی توبہ کر لی۔ ایمان والو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے سچی توبہ کر لی، اگر تم نے سچی توبہ کر لی۔ آدمی دنیا میں کامیابی کے کئی نقشے بناتا ہے اور اپنے لیے ترقی کے کئی منصوبہ بندیاں کرتا ہے، اور اللہ نے اس کی کامیابی کا ایک نسخہ بتایا ہے، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ توبوا الی اللہ، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کا یہ نظام تمہارے راحت و آرام میں اور تمہارے لیے برکتوں کے ساتھ اور تمہاری ترقی کے نقشوں کے ساتھ تمہارا ہم نوا ہو جائے گا، تمہارا ساتھ ہو جائے گا، تمہارا ساتھ ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے سارے منصوبے اور نقشے بنا لیے اور زمین و آسمان کے رب کو ناراض کر دیا تو نقشے جسے کہیں کہ اجڑنے میں دیر کوئی نہیں لگتی، منصوبہ بندیاں ناکام ہونے میں دیر کوئی نہیں لگتی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے،
زکوٰۃ بھی صاحب حیثیت پہ فرض ہے، حج بھی صاحب استعداد پہ فرض ہے، اور ہر مسلمان گناہگار پر توبہ کرنا بھی فرض ہے۔ ہر مسلمان گناہگار پر توبہ کرنا بھی فرض ہے۔ ہر مسلمان گناہگار پر توبہ کرنا بھی فرض ہے۔ بہت خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے جب آدمی رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا محاسبہ کر لے، اور اگر اس پہ توبہ فرض ہے تو اس فرض کو چھوڑے بغیر نہ سوئے، اس فرض کو اپنے ذمے کر کے نہ سوئے، بلکہ معافی مانگ کر سوئے، معافی مانگ کر سوئے۔ جیسے نمازی کے لیے نماز چھوڑنا ایک مشکل ہے، اور روزے دار کے لیے روزہ چھوڑنا ایک مشکل چیز ہے، سبحان اللہ، ایک سچے مومن کے لیے گناہ کی معافی بغیر رات کو سونا ایک مشکل چیز ہے۔ ایک سچے مومن کے لیے گناہ سے سچے توبہ کیے بغیر سونا ایک مشکل چیز ہے۔ تو سچی توبہ ہر گناہگار مسلمان پر توبہ فرض ہے، توبہ فرض ہے۔ آدمی روز اپنا محاسبہ کرے کہ اس پہ توبہ تو نہیں فرض، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، اس پہ سچی توبہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔